بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام صحابہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب ممبر پر میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں ممبر کے دوسرے درجے پر پہنچا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر پہنچا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس ارشاد میں کہا گیا ہے، اول وہ آدمی بدقسمت ہے جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور وہ اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے مستفید ہونے کے لیے بکثرت عبادت کرنی چاہیے، مگر جو شخص عبادت کی بجائے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے محروم رہے گا اور اس طرح اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہوگی۔ لہٰذا غور کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک سے بڑھ کر مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا۔ دوسرا وہ شخص بدبخت ہے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس پر درود پاک پڑھنا واجب ہو گیا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ درود پاک کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ جو شخص ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ درود پاک سے رزق کی تنگی اور فاقہ دور ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے اور دل کی قدورتوں سے صفائی ہوتی ہے۔ لوگ درود پاک پڑھنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود پاک پڑھنا عملاً فرض ہے۔ تیسرا وہ شخص بدبخت ہے جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہو اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو سکے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے، لہٰذا مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے، اس لیے ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کریں اور ان کا نام لے کر انہیں نہ پکاریں، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کریں۔ ماں باپ پر نرمی کریں اور اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ بزرگ جو تیرے ساتھ ہیں کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ میرا والد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو اس کے آگے نہ چلا کر اور اس سے پہلے نہ بیٹھا کر، اس کو اس کے نام کے ساتھ نہ پکارا کر اور اس کو گالی سے نہ بلا۔ روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں دو چیزیں سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں، بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کے کاموں کے پاس نہ جانا، اور کسی شخص کو قتل نہ کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بشرطیہ کہ حق کے ساتھ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں وصیت کی گئی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا جو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کو متصل بیان فرمایا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد بندوں کے حقوق ہیں اور سب سے مقدم حق انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی جان پر خرچ کر۔ اس شخص نے عرض کیا، 2 دینار ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھر والوں پر خرچ کر۔ اس شخص نے عرض کیا، 3 دینار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خادم پر خرچ کر۔ اس شخص نے عرض کیا، 4 دینار ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے ماں باپ پر خرچ کر۔ اس شخص نے عرض کیا، 5 دینار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر۔ اس شخص نے عرض کیا، 6 دینار ہیں۔ آپ نے فرمایا، راہ خدا میں خرچ کر۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں سائل کی طرف سے ایک کر کے ایک درہم کا مصرف پوچھا گیا ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رب کائنات نے دنیا میں بڑے احسان والے ماں باپ کا ذکر فرمایا، جن کی بدولت انسان نیستی سے ہستی میں آیا اور جن کے خون و مال سے پل کر جوان ہوا۔ حدیث صحیح بخاری جلد سوم حدیث 915 میں مرکوز ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آن لیا، چنانچہ وہ ایک پہاڑی غار میں چھپ گئے۔ غار کے منہ پر پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر آن گرا اور وہ بند ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ کوئی ایسا نیک عمل دیکھو جو تم نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو شاید یہ مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین زندہ تھے اور انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، جب میں شام کو واپس لوٹتا تو بکریاں دوہتا اور اپنے بچوں سے پہلے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن جنگل میں نکلا اور شام کو دیر سے واپس لوٹا اور اس وقت وہ سو چکے تھے۔ میں حسب معمول دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور میں نے انہیں نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، اور بچوں کو بھی اپنے ماں باپ سے پہلے دودھ پلا دینا مجھے اچھا نہ لگا، حالانکہ بچے میرے قدموں کے پاس رو پیٹ رہے تھے، حتیٰ کہ صبح ہونے تک میری اور ان کی یہی حالت رہی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا کہ اس سے انہیں آسمان دکھائی دینے لگے۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، جتنی کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کرتا ہوگا۔ میں نے اس سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس وقت تک کے لیے انکار کیا جب تک میں اسے 100 دینار نہ دوں۔ میں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی، یہاں تک کہ 100 دینار جمع کر لیے۔
میں دینار لے کر اس کے پاس گیا اور جب میں اس کی دونوں ٹانگوں درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور لگی ہوئی مہر کو نہ کھول۔ پس میں اس کے پاس سے چلا گیا۔ اے اللہ اگر میں نے ایسا محض تیری رضا کے لیے کیا تو ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ پس چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ تیسرے شخص نے کہا اے اللہ بے شک میں نے ایک مزدور کو کام پر لگایا تھا، ایک فرق چاول دوں گا۔ جب وہ کام ختم کر چکا تو اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے مزدوری اس کے سامنے رکھ دی لیکن وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ پس میں ان کی مزدوری کے پیسوں سے برابر کاشتکاری کرتا رہا یہاں تک کہ غلے سے کئی گائیں خرید لیں۔ ایک عرصہ بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ سے ڈر اور مجھ پہ ظلم نہ کر اور میرا حق مجھے دے۔ میں نے کہا کہ ان گائیوں اور چرواہے کی طرف جاؤ، یہ سب تمہارا مال ہے۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ اپنی گائیں اور چرواہے لے جاؤ۔ پس وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تو جتنا راستہ بند ہو گیا ہے اسے کھول دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے وہ پتھر ہٹا دیا۔ والدہ سے حسن سلوک کا صلہ، جو شخص اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرتا ہو تو آخرت میں اس کا صلہ اسے یہ ملے گا کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں اسے بے حد نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اس سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا گیا حارثہ ابن نعمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا وہ اپنی والدہ کے ساتھ لوگوں سے زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نیک بیٹا اپنے والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اگر وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ مجھے میرا رفیق جنت دنیا ہی میں دکھا دے۔ ارشاد ہوا فلاں شہر جائیے، وہاں ایک قصاب سے ملاقات کریں، وہی تمہارا جنت میں رفیق ہے۔ آپ علیہ السلام اس قصاب کے پاس پہنچے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا اے نوجوان کیا تم میری دعوت قبول کرو گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ وہ آپ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا اور جب یہ کھانا کھانے لگے تو وہ ایک لقمہ خود اٹھاتا اور 2 لقمے قریب ہی پڑی ہوئی زنبیل میں ڈال دیتا۔ اسی اثنا میں دروازہ کھٹکا اور وہ اٹھا۔ آپ علیہ السلام نے زنبیل میں دیکھا اس کے والدین نہایت بوڑھے اور نیف حالت میں ہیں۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر دونوں مسکرائے، پھر آپ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کر کے ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے اور فوت ہو گئے۔ وہ جوان واپس پلٹا، زنبیل میں دیکھا تو اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ وہ مسکرایا اور پھر اس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام یہ جو زنبیل میں تھے یہ میرے ماں باپ تھے اور یہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا اور جہاں بھی جاتا تھا ساتھ لیے پھرتا تھا، جب تک انہیں نہیں کھلاتا تھا خود نہیں کھاتا تھا، اور جب یہ سیر ہو کر کھا لیتے تھے تو روزانہ دعا فرماتے تھے اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما اور ہماری اس وقت تک جان نہ نکلے جب تک ہم تیرے کلیم علیہ السلام کی زیارت نہ کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جوان تجھے بشارت ہو کہ تیرے والدین کی دعا تیرے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ حضرت عمر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے اہل اسلام، اللہ کی شریعت کی پیروی کرو، صلہ رحمی سے کام لیا کرو، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں جس پر بہت جلدی ثواب ملے۔ بغاوت سے بچو، کیونکہ اس سے بڑھ کر کسی عمل پر جلدی عذاب نہیں آتا۔ والدین کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ والدین کا نافرمان، صلہ رحمی نہ کرنے والا، زانی، بوڑھا اور تکبر سے کپڑا لٹکانے والا اسے نہیں پا سکتا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں شب معراج جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہوئی کہ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کس عمل کے سبب یہ فضیلت حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی ہے، چنانچہ آپ نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فضیلت کا ذکر ان الفاظ میں کیا، اور یہی وہ ثواب اور فضیلت ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر حاصل ہوتی ہے۔ اور حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ والدین کے ساتھ جو شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا یہ فعل درازی عمر کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر تھا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا اے نوجوان، تم جہنم سے ڈرتے ہو اور چاہتے ہو جنت میں جاؤ؟ کہا گیا خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا والدہ زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم اس سے نرمی سے بات کرو اور اسے کھلاؤ تو جنت میں ضرور جاؤ گے۔ فرمایا جب میں شب معراج جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ شخص کون ہے اور اپنے کس عمل کے سبب یہ فضیلت حاصل کی؟ فرشتوں نے عرض کیا والدین کی خدمت کرنے پر اس کو فضیلت ملی ہے۔ فرمایا اور فرشتوں نے کہا جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو والدین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اس کا یہ فعل درازی عمر کا سبب بنتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ رزق کی تنگی اور فاقہ دور ہوتا ہے اور دل کی قدورتوں سے صفائی ہوتی ہے۔ لوگ والدین سے محبت کرنے والے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، بشرطیہ کہ گناہ کبیرہ سے بچتے رہو اور ان کے لیے توبہ استغفار کرو۔ اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقدیر الہی کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدلتی اور عمر کو دراز کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے حسن سلوک کے، اور انسان کو جس سبب سے روزی سے محروم کیا جاتا ہے وہ صرف گناہ ہے جس کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں جریج اپنے معبد میں عبادت کر رہا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں کی آواز آئی۔ جریج کہتے ہیں جب اس کی ماں نے اسے پکارا تو اس نے کہا اے جریج میں تیری ماں ہوں، تم مجھ سے
بات کرو۔ جریج اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ جریج نے دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے۔ پھر اس نے نماز کو اختیار کر لیا۔ ماں واپس لوٹ گئی۔ پھر دوبارہ آواز آئی اور کہا، اے جریج، میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جریج نے دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے۔ پھر اس نے نماز کو اختیار کیا۔ اس کی ماں نے کہا، اے اللہ، جریج میرا بیٹا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں اور یہ انکار کرتا ہے۔ اے اللہ، تو اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ یہ دعا کرتی ہے کہ جریج فتنہ میں پڑ جائے تو وہ فتنہ میں پڑ جاتا۔ آپ نے فرمایا، ایک دمبوں کا چرواہا تھا جو جریج کے منبد میں ٹھہرا تھا۔ ایک دن بستی سے ایک عورت نکلی تو اس چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی۔ وہ عورت حاملہ ہو گئی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس عورت سے پوچھا گیا، یہ کس کا بچہ ہے؟ اس عورت نے کہا، اس معبد والے کا۔ لوگ اپنے پھاوڑے اور کلہاڑی لے کر آئے اور اسے آواز دی۔ جریج اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے بات نہیں کی۔ لوگوں نے اس کے معبد کو گرانا شروع کر دیا۔ جریج نے یہ معاملہ دیکھا تو ان کے پاس اتر آیا۔ لوگوں نے اس سے کہا، دیکھو یہ عورت کیا کہتی ہے۔ جریج مسکرایا۔ پھر اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، میرا باپ دمبوں کا چرواہا ہے۔ لوگوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے معبد کو جو گرایا ہے، ہم اس کے عوض سونے اور چاندی کا معبد بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، تم اس کو پہلے کی طرح مٹی کا بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ پھر اوپر چلا گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کے کسی فرض اور نفل کو قبول نہیں فرمائے گا: والدین کا نافرمان، صدقہ کر کے احسان جتلانے والا، اور تقدیر الہی کا انکار کرنے والا۔ ان کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مارتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کی حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔